إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور مردوں کے قوام ہونے، مردوں کے حاکم ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں جو کماتے ہیں اس میں سے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں، جیسے عورتوں کے حقوق ویسے ہی مردوں کے حقوق، جیسے عورتوں کے فرائض ویسے ہی مردوں کے فرائض۔ اور فرمایا کہ للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ پہلے برابری کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی اتنے ہی حق ہیں جتنے کہ ان کے فرض ہیں۔ حقوق اور فرائض کا معاملہ برابر ہے، مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا، لیکن ایک درجہ مرد کو زیادہ حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو صرف ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، اور اس ایک درجہ کے زیادہ ہونے کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ جسے چاہے کسی پر فضیلت دے دے، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرد حضرات اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد حضرات اپنے مال سے خرچ کیا کرتے ہیں؟ شادی کا آغاز، شادی ہوتے ہی مرد خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت 2 گواہ چاہیے، لڑکی کا عورت کا باپ یا ولی امر چاہیے، اور ایجاب و قبول چاہیے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق مہر، جس کو دین مہر یا حق مہر کہا جاتا ہے، وہ بھی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر طے کرے اور نکاح کے وقت اپنی بیوی کو دے۔ تو گویا کہ نکاح کا آغاز، میاں بیوی کی زندگی کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ شوہر خرچ کرتا ہے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک سبب قرار دیا کہ بندے کو ایک درجہ زیادہ کیوں دیا گیا ہے۔ ایک تو اس کی مرضی، جس کو چاہے وہ نوازے۔ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی نبی ہیں، لیکن جس کو چاہا اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ 3 سپارہ سورۃ البقرہ، تلک الرسل، آغاز بالکل
سپارے کا نام ہی یہی ہے، تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء سارے 1,24,000 یا کم و بیش سارے ہی انبیاء ہیں، لیکن اللہ نے جس کو چاہا عظمت دی۔ کسی کو پہاڑ پر بلا کر، کسی کو طور سینا پر بلا کر اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی سے نوازا، اور کسی کو اپنے پاس بلا کر 7 آسمانوں سے اوپر۔ دونوں نبی ہیں، ایک کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا، شرف کی انتہا، اور دوسرے سے بھی کچھ کم نہیں کیا، لیکن زمین پر ہی ایک پہاڑ ہے وہاں بلا لیا۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء ہیں، اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک بات یہ اور دوسرا یہ کہ شوہر مال خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری زندگی جو ہے، لینے دینے کے معاملات، نان و نفقہ، یہ وہ ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ میاں بیوی کے دونوں کے برابر حقوق ہیں، دونوں میں کسی کو کسی پر کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، ایک درجہ ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک درجہ بھی نہ ہوتا تو نظام کائنات، یہ جو 2 میاں بیوی کی کائنات ہے، ان کے بعد بچے پیدا ہوں گے، اس گھر کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا تھا جب ہر حال میں دونوں برابر ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے قرآن کریم میں کہ اگر اس دنیا میں میرے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا، لو کان فیہما لآلہۃ لفسدتا، ان زمینوں آسمانوں میں میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہوتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ ایک کہتا یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا یہ نہیں کرنا، تو یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن والا کھاتا شروع ہو جاتا۔ اور گورنمنٹ اپوزیشن، جہاں بھی گورنمنٹ طاقتور ہو، اپوزیشن کمزور ہو، وہاں تباہی ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ اپنی ہی مرضی کرے گی، دوسرے کا نقصان ہو، کسی کا فائدہ ہو، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری کوئی اپوزیشن نہیں، اس کائنات کو بنانے میں، اسے چلانے میں میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لفسدتا، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گھر میں بھی دونوں 100% برابر ہوتے تو گھر کا نظام بھی درم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا، اب دونوں میں سے کسی کے پاس ویٹو پاور تو ہونا چاہیے نا۔ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اگر ویٹو پاور نہیں ہوگا تو پھر نظام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ویٹو پاور کہاں دیا؟ شوہر کے ہاتھ میں، کہ ویٹو پاور جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں مل کر چلیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلیں، کوئی آمر نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی رعایا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، گھر میں دونوں برابر ہیں۔ مشورے کے ساتھ گھر کو چلائیں، لیکن اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو شوہر کی بات جو ہے وہ قابل اعتبار ہوگی۔ یہ ہے مفہوم اس آیت کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق برابر، مردوں کے فرائض عورتوں کے فرائض برابر، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل۔ اب اس ایک درجہ کے زیادہ ہونے کو اگر ہم غلط طور پر استعمال کریں تو یہ ناجائز ہوگا۔ درجہ ایک اللہ نے دیا اور بندہ سمجھے کہ اب میں ہی سب کچھ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کو گھر میں کوئی حیثیت نہ دے، کسی معاملہ میں پوچھ تاچھ نہ ہو، کوئی مشورہ نہیں، عورت مشورہ دے تو مانے نہیں۔ ہمارے علاقوں میں یہ سلسلہ معروف ہے، کہتے ہیں کہ عورت اگر کہے ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، الٹا چلو۔ انتہائی گھٹیا قسم کی غیر اسلامی سوچ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عورت کی عقل اس کے ٹخنے میں ہے،
یہ کلمات تو سنتے رہتے ہوں گے نا، عورت کی عقل اس کے ٹخنے میں ہے، کوئی کہتا ہے اس کی گدی میں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی ہیں۔ شقائق، شقیق جو ماں باپ جایا سگا بھائی ہوتا ہے، عورتیں مردوں کی سگی ہیں، جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ اوصاف، مردوں کو کام کرنا تھا، چادر اور چار دیواری سے باہر نکل کر کما کے لانا تھا، اگر ملک اور قوم کے تحفظ کی ضرورت پڑے تو اسے تلوار اٹھانا تھا، میدان جہاد میں اترنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مرد کے جسم میں سختی رکھی، طاقت رکھی، قوت رکھی۔ اس کے برعکس عورت کو اللہ رب العزت نے چادر چار دیواری کے اندر رکھنا تھا، نرم و نازک، خوبصورت، جسم میں سختی نہیں بلکہ نزاکت، نرمی۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں کو الگ الگ دیے، یہ اپنے اپنے امتیازات ہیں۔ عورت نے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کو پالنا، بچوں کو جنم دینا اور بچوں کو پالنا تھا۔ باپ کے پاس بچہ روتا رہے، چلاتا رہے، اگر یہ کہیں کمرے میں موجود ہے تو پہلو پلٹ کر سو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو چار بیوی کو سنا دے کہ اس کو چپ کیوں نہیں کراتے۔ اور یہ 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے باہر رہتا ہے، ماں روتے کو چپ بھی کرواتی ہے، اگر وہ کچھ کر دے تو پیمپر صاف بھی کرتی ہے، اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، گھر میں جو موجود ہے جس طرح بھی ممکن ہے بچے کا پیٹ پالتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اتنی نرمی، اتنی شفقت رکھ دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دل کی شفقت، اللہ رب العزت کے یہاں جو رحمت ہے، مہربانی ہے، اس کی مثال دینا چاہی تو شوہر کا، مرد کا ذکر نہیں کیا۔ ایک ماں کو دیکھا کہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، بچہ گم ہو گیا، اسے تلاش کر رہی ہے۔ تلاش کے دوران ماں کی چھاتی دودھ سے بھر گئی، چھوٹا بچہ ہے، مل نہیں رہا، اسے دودھ پلانا تھا۔ کسی بچے کو دیکھا، بچہ اپنا نہیں، کسی کو دیکھا، سمجھا کہ شاید میرا ہے، پکڑا، چوما، چاٹا، چھاتی سے لگایا، اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو پاس سے پتہ چلا کہ یہ تمہارا بچہ تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یہ اس کا اپنا بھی نہیں، محض شبہ ہوا اپنی چھاتی سے لگا لیا ہے، کیا یہ عورت کہیں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے پھینکے گی؟ ماں اپنے بچے کو کیسے جہنم میں پھینکے گی، آگ میں پھینکے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے دل سے بھی بہت زیادہ رحمت اور شفقت اللہ رب العزت کے یہاں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ اب بندے چھلانگ مار مار کے جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی مثال ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، پروانوں نے آ کے گرنا شروع کر دیا، وہ کوشش کرتا ہے بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن زبردستی تم جہنم میں چھلانگے لگا۔ اللہ رب العزت نے عورت کو کچھ ایسے اوصاف دیے جو مرد کے پاس نہیں ہیں، اور جو عورت کے پاس یہ خاص امتیازات ہیں وہ اس میں ہونے چاہیے تھے، اگر نہ ہوتے تو بچے کی پرورش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ شوہر گرم ہوتا، کہتا کہ اس کو چپ کراؤ، وہ اس سے زیادہ گرم نکلتی کہ نہیں آج اس کو تم چپ کراؤ، تو گھر میں صرف بچے کے رونے سے جنگ پیدا ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بندوں کو، مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اب اس فوقیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے یہاں شوہر سارا کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں بیوی بیچاری کو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم فرما دیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے سر منڈوا دو، قربانیاں ذبح کر دو، معاہدہ ہو گیا ہے، ہم آئندہ سال آئیں گے۔ صحابہ کرام 450 کلومیٹر، ابھی مکہ کتنا باقی ہے؟ حدیبیہ سے معلوم ہے نا مکہ کتنا باقی ہے، چند میل۔ آج حدیبیہ مکہ کے اندر آ چکا ہے، اس وقت چند میل باہر تھا۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے جانور ذبح کر دو، بال منڈوا لو اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بپھرے ہوئے شیر، کہا یا رسول اللہ ہم اتنی دور سے عمرہ کرنے آئے، مشرکین کی وجہ سے ہم بیت اللہ نہیں جا سکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، کئی اور معاملات آئے، ان سب سے قطع نظر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام نے بظاہر بال منڈوانے میں تھوڑا لیٹ کر دیا۔ آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو بیوی نے دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہیں، تو بڑے غصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جس نے نبی کو ناراض کیا ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ بڑے سخت، نبی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ اب بیوی نے مشورہ دیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بیوی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صحابہ ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ ان کے دل کی لو لگی ہوئی ہے، اس وقت جو کنیکشن ہے وہ بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کیے بغیر یہ واپس جائیں ان کو گوارا نہیں، اور وہ نافرمان نہیں ہیں، وہ تو آپ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں، صرف آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ اپنا سر منڈوائیں، آپ کو دیکھ کے سارے منڈوا لیں۔ اب اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا نہیں میں تو سب سے آخر میں منڈواؤں گا، کیونکہ بیوی نے پہلے کہا، یہی کرتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ بیوی کہے مشرق کو جاؤ تو تم مغرب کو جاؤ، یہ کہتا کہ نہیں سب پہلے منڈوائیں گے میں آخری، کیونکہ بیوی نے پہلے کا مشورہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے وسط میں جا کر حسب مشورہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو مشورہ دیا اس مشورے کے مطابق جا کے صحابہ کرام کے وسط میں بیٹھ کر کسی سے کہا کہ میرے بال موڑ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈوانا تھا، دیکھتے تھے سارے صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پہ سر منڈوانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مشورہ مانگے بغیر بھی مان رہے، غصے میں، سفر میں ہیں، غصے میں ہیں، لیکن بیوی نے مشورہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم تو عورت ہو، تمہارے مشورے کو کیا کروں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیوی کے معاملے میں بہت نرم پہلو اختیار کیا، بیویوں کے مشورے پر عمل کیا اور فائدہ اٹھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ میں چونکہ شوہر ہوں مجھے اللہ نے بھی درجہ دیا، درجہ ایک دیا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں کہیں یہ نہیں کر دیا کہ سارا کچھ آپ کے گھر میں ڈال دیا، بیوی کو فارغ کر دیا، نہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک ہی لفظ ہے، ایک درجہ صرف۔ یہ 51 اگر 49 نہیں، وہ 49 51 ہو تو دو فرق ہو جاتے ہیں، وہ دو فرق ہو گیا نا، 49 51 درمیان میں دو کا فرق ہے، یہاں 50 51 ہے، ایک طرف ایک درجہ زیادہ ہے، اس درجے کا ہی صرف ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں سارا کچھ نہیں، کہیں ایسا نہیں کہ عورت کو صرف ایک حاصل ہے اور باقی 99 آپ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو، لیکن جو تھوڑا سا درجہ دیا ہے وہ مردوں کا حق ہے، حاصل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے رہو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی تو معلوم ہے نا، ٹیڑھی ہوتی ہے، اور صرف پسلی سے نہیں، ان اعوج ما فی الضلع اعلاہ، سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہے وہ اوپر والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت فطرتاً، عورت کی فطرت میں کجی ہے، عورت کی فطرت میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور عورت کو آدم علیہ السلام سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہے۔ اپنی اصل کی طرف تو لازمی بات ہے کہ جائے گا نا آدمی۔ عورت ٹیڑھی ہے فطرت کے اعتبار سے، عورت میں کجی ہے، ٹیڑھی ہے کہنا ذرا تھوڑا سخت لگتا ہے۔ عورت ٹیڑھی ہے کہیں تو جملہ بڑا بھاری سا ہو جاتا ہے۔ عورت کی فطرت میں کجی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تقسیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں کجی ہے کیونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی۔ فرمایا کہ اس کے ٹیڑھا ہونے کی حالت میں ہی اس کے ساتھ کام چلاؤ، گھر چلاؤ، اور اسے ٹیڑھی رہنے دو، اسے اسی حالت میں رہنے دو، اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں نہ آؤ۔ اگر تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہو گے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَّرْتَهُ، سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے یہ یہاں سے ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اور اگر جیسی ہے اسی حالت میں اسے رہنے دو گے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور توڑنے سے مراد کیا ہے؟ طلاق دے بیٹھو گے۔ تم چاہو کہ تمہاری 100% باتیں مانی جائیں گی، تمہاری طبیعت کے 100% برابر یہ عورت ہو جائے گی، آ جائے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ جس حال میں ہے گھر چلاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا مسند احمد اور صحیح مسلم میں کہ اگر آپ کو عورت کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، اس میں جو دوسری 50 اچھی عادتیں ہیں ان کو دیکھو۔ ایک کوئی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، اب ایک اچھی نہیں لگی تو کہا کہ نہیں اس کو گھر سے نکال دو، ڈنڈا پکڑ لیا اور کہا کہ جاؤ ماں باپ کے بار میں نہیں رکھتا۔ ایک عادت غلط ہے، اس میں دوسری 100 اچھی عادتیں ہیں، ان کو دیکھو۔ جب آپ نے موازنہ کرنا ہے تو اس کی برائیوں اور اچھائیوں میں نہ کرو۔ ایک برائی نظر آئے اس کی 10 اچھائیاں دیکھو، تمہارے اندر وہ غصہ مر جائے گا۔ لیکن اگر ایک برائی نظر آ گئی تو کہا کہ نہیں یہ برائی ایک ہے ہی کیوں، یہ مقارنہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کمی عورت کے اندر رکھی ہے، اس کمی کو اللہ نے دیا، عورت کا کیا قصور ہے اس میں؟ لہٰذا اس کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ البتہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بیوی کے جو حقوق شوہر پر مقرر کیے ہیں وہ ادا کیجیے۔ ان میں سے پہلا مشہور حق ہے کہ بیوی کو نان و نفقہ چاہیے۔ نان و نفقہ سکنا، لباس، کھانا پینا اور رہائش، اس کے لیے گھر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، کھانے اور پینے کے لیے روٹی اور پانی چاہیے۔ ان چیزوں کا انتظام کرو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بچہ ہے بچے والے پر ضروری ہے کہ اس بچے کی ماں کو کھانا دے، رزقهن وَكِسْوَتُهُنَّ اور کپڑا دے۔ کھانے کے ساتھ پینے کا ذکر نہیں آیا کیونکہ پینا تو ویسے ہی ساتھ لازمی ہوتا ہے نا۔ کھانا دو اور کپڑا دو۔
اب کھانا کپڑا جو دے گا ظاہر ہے کہ پینا تو آ ہی جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سنن اربع ابو داود ترمذی نسائی اور ابن ماجہ اور اسی طرح مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ تم پر اپنی بیویوں کا نان و نفقہ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف اور ان کا کپڑا معروف طریقے سے. اللہ نے بھی معروف کا لفظ استعمال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معروف کا. معروف کیا ہوگا؟ خود تو کوشش کرے کہ میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بہترین کپڑا نکلا ہے میں اس کا سوٹ سلاؤں گا, اور بیوی کی باری آئے تو 4-6 رہے, 4-6 آنے گز والا کپڑا اٹھا کے لے آئے, جا کے پوچھ رہا ہے کہ ممتاز صاحب سب سے سستا اچھا سا سستا سا. اب جا کے دکان والے کو کہتا ہے کہ سستا سا اور اچھا سا کپڑا چاہیے, اور اپنی باری کوئی بہترین سا. اللہ نے فرمایا نہیں, جس طرح پہنتے ہو اچھا اپنے لیے تلاش کرتے ہو اچھا بیوی کے لیے تلاش کرو, بلکہ بیوی کے لیے تو بہت اچھا چاہیے. آدمیوں کا تو چل جاتا ہے نا, سفید رنگ کے 2-4 کپڑے ہو جائیں, ایک دھویا ایک پہن لیا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پاس 1 ہے یا 50 ہے, سفید ہی تو ہے سارے. اور عورت کو ہر وقت نئے سے نیا کپڑا چاہیے. عورت کا حق ہے, اللہ رب العزت نے حق دیا. عورت کے لیے سونا, عورت کے لیے ریشم اللہ نے حلال کر دیے. جب اللہ نے سونا اور ریشم عورت کے لیے حلال کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریشم بھی مہنگا, سونا بھی مہنگا, اسے کپڑا بھی مہنگا لیجیے. اور عموماً ایسا ہے کہ اس حق میں ہم زیادہ کمی نہیں کرتے. کپڑے کے معاملے میں عموماً آزادی ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے عورت ہے کپڑا لے لے, اور بہت ساری باتیں ہیں جن میں ہم کمی کرتے رہتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچ بچا ہو جائے, اور اس معاملہ میں تھوڑا سا عورتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. شوہر کی تنخواہ کم ہے, شوہر کی تنخواہ کم ہے, پڑوسی کی تنخواہ بہت زیادہ ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ سارے جنرل مینیجر لگے ہوئے گے. ایک لیبر ہے, ایک مینیجر ہے, ایک ملازم عام ہے, عام امپلائی ہے, دوسری طرف ایک اچھی پوزیشن میں گزٹڈ آفیسر ہے, اس کا اپنا سلسلہ ہے. اس کا عورت دیکھتی ہے کہ ہمارے پڑوس والی کے بازو پر یہاں تک چوڑیاں اور میری یہی 2 چوڑیاں. یہ عورت کو بھی چاہیے کہ خیال رکھے. عورتیں وہ شخصیت ہیں جو شوہر کو حرام لانے پر کبھی مجبور کر دیتی ہیں. عورت نے فرمائشیں شروع کر دی, چوڑیاں چاہیے, ابھی کڑے چاہیے, ابھی ہمارے کانوں کے لیے چاہیے, پاؤں کے لیے چاہیے, سر کے لیے چاہیے. وہ اب آہستہ آہستہ دیکھے گا کہ میں کہاں کہاں سے لا سکتا ہوں, پھر جائز اور ناجائز حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جائے گا. شیطان اپنی جگہ کام کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار تمہاری اتنی اچھی بیوی ہے, اس کا مطالبہ ہے پورا کرو. اب اگر پرچیزر ہے تو دکان سے کمپنی کے لیے مال خریدا, 50,000 کا فاتورہ 60 کا, 50 میں 10,000 معمولی ایسے ہی پس جاتے ہیں. بیوی کے لیے 5-7 چوڑیاں آ گئی نا 10,000 کی, 5-7 یا آج کل سونا بھی کافی مہنگا ہے. ایک ٹرپ میں چوڑیاں, دوسرے ٹرپ میں کوئی اور چیز, تیسرے میں عورت نے مجبور کر دیا شوہر کو حرام کھانے پر, اور گھر میں آنے پر پوچھ بھی نہیں رہی کہ تمہاری تنخواہ تو سرتاج 5,000 تھی, یہ آج 15,000 کہاں سے آ رہا ہے, یہ 10 کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ اسے بھی شیطان نے بہکایا ہوا ہے. اسے بھی چاہیے یہ کہ جائز طریقے سے نان و نفقہ میاں بیوی آپس میں پورا کریں. جو جائز حق ہے وہ بیوی طلب کرے, اور جو بیوی کا جائز حق ہے شوہر وہ اس کو پہنچائے. اس کو کھانے میں پینے میں کسی بھی معاملہ میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور دوسرا یہ ہے جس میں بہت کمی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ان میں انصاف کرنا چاہیے. کھانے میں پینے میں اکیلی عورت ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر 2 ہیں ان 2 میں باری تقسیم, 1 دن ادھر 1 دن ادھر, 1 ہفتہ ادھر 1 ہفتہ ادھر, 2 مہینے ادھر 2, یعنی برابر رہنا چاہیے. اب ہمارے یہاں اس معاملے میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں. جن کی 2 بیویاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 4 والے بھی ہیں, 3 والے بھی ہیں, 2 والے بھی ہیں, ان میں سے
اللہ رب العزت جس کو توفیق دے وہ کوشش کر کے عدل کر سکتا ہے، ورنہ عموماً اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ 100% عدل کروں تو یہ تو ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ سورۃ النساء آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم بڑی حرص، بڑی کوشش، بڑی توجہ دو گے کہ بیویوں میں ہمیشہ 100% مساوات، عدل اور انصاف کروں گا، نہیں کر سکو گے۔ انسان ہے، انسانی کمزوریوں کو وہ مالک تو جانتا ہے نا۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز تم برابری نہیں کر سکو گے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کوشش بھی کرو۔ اور پھر میں آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، ہر بیوی کے پاس میں ایک رات جاتا ہوں، اگلی رات میں اگلے گھر میں ہوتا ہوں۔ فرمایا یہ میری تقسیم ہے، اللہم ھذا قسمی، اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، یہ میری ملکیت میں ہے، ایک رات یہاں ایک رات وہاں، یہ میری تقسیم ہے کہ میں ایک جیسا کپڑا دیتا ہوں، ایک جیسی روٹی مہیا کرتا ہوں، ایک جیسی رہائش سب کو رکھی ہوئی ہے، یہ ہے میری تقسیم۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جو تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں، اس معاملہ میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ اور یہ ہے دل کا معاملہ، روٹی، رہائش، کپڑا، یہ وہ سارا کچھ تو دے دلا دیا، لیکن جہاں باری آئی دل کی تو وہاں آ کے کہا کہ یا اللہ یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میری توجہ تھوڑی بہت ایک طرف ہے تو یہ تیری وجہ سے، تیرے ہاتھ میں ہے، میرے دل پر کنٹرول نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی ڈائریکٹ کہہ دیا عائشہ۔ اور بعض وجوہات پر بیان بھی کر دیں عائشہ میں، جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آئی تب تک تو کوئی دوسرا تھا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ پیاری ہیں کہتی ہیں کہ مجھے کبھی اتنا غصہ کسی عورت پر نہیں آیا جتنا قریش کی بڑھیا پر۔ الفاظ ہیں، الفاظ میں تلخی نظر آتی ہے نا۔ خدیجہ نہیں کہا، نبی کی بیوی نہیں کہا، قریش کی بزرگ خاتون، الفاظ میں کہاں اتنا غصہ کبھی مجھے غیرت کسی عورت پر نہیں آئی جتنی اس قریش کی بڑھیا پر آئی ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ جب دیکھو خدیجہ، جب دیکھو خدیجہ، جب دیکھو گوشت ذبح کیا یہ فلاں عورت کو دے دو، کیوں؟ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ کوئی اور چیز یہ فلاں گھر میں، کیوں؟ وہ خدیجہ کے رشتہ دار ہیں۔ جب دیکھو خدیجہ، کہا اتنا غصہ کبھی مجھے پر۔ اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہے اس بوڑھی عورت میں، اس میں کیا تھا، خدیجہ میں کیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگوں نے نبی ماننے سے انکار کیا، خدیجہ نے مجھے نبی مانا۔ لوگوں نے مال کھینچنے کی کوششیں کی، خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے خدیجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ایک بیوی کو چاہا اس کے کچھ اسباب، لیکن دل کی چاہت وہ اکیلی تھی، اس وقت انصاف والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور جب انصاف کی باری آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی نوجوان کنواری، اور دوسری طرف حضرت سودا رضی اللہ عنہ بڑی عمر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باری کے معاملہ میں کمی نہیں کی۔ اس چھوٹی عمر والی کے پاس بھی ایک رات ہے اور اس بوڑھی خاتون کے پاس بھی ایک رات۔ یہاں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ دل کا معاملہ جو ہے کہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ بالآخر
حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں بڑی عمر کی عورت ہوں، مجھے کوئی ایسی شوہر والی خواہش نہیں ہے، اگر میری باری بھی آپ عائشہ کو دے دیں تو میں دل سے یہ قبول کرتی ہوں۔ عورت میں اتنا جذبہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس وقت عورتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ آج کوئی میرا خیال ہے کہ کہے نا بوڑھی عورت ہو، بڑی عمر کی ہو، بلکہ قبر میں ٹانگیں کہنے کو ڈر آتا ہے ذرا، قبر میں ٹانگیں بھی ہوں گی، اگر کہا جائے کہ باری چھوڑ دو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے باری قربان کر دی۔ جب قربان کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باری چھوڑی، ورنہ موت کے وقت، وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں دنیا میں، آپ روزانہ پوچھتے ہیں اینا انا غدن، میری باری کل کس کے گھر میں ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ، بیمار ہیں لیکن اٹھا کر بھی نئے گھر میں روزانہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ بالآخر جب بار بار پوچھا نا اینا انا غدن، تو ساری بیویوں نے محسوس کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باری تلاش کر رہے ہیں، تو ساری بیویوں نے مل کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ تندرست نہیں ہو جاتے، اب وہ تو نہیں جانتی نا کیا ہونے والا ہے، جب تک آپ بیمار ہیں ہماری طرف سے، سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ عائشہ کے گھر میں ہی رہیں۔ جب تک بیویوں نے اجازت نہیں، باری میں فرق نہیں کیا، لیکن کہا کہ دل کے معاملہ میں یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ جو کمی بیشی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے، وہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، وہ میں تیرے کھاتے میں چھوڑتا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح انصاف کرے، صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل بعضنا علی بعض فی القسم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تقسیم کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی پہ کوئی فضیلت کسی کو نہیں دیتے تھے، برابر تقسیم چلتی تھی، کمی بیشی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی بیویوں میں اس طرح انصاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا مقام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نور کے ممبروں پر اپنی دائیں طرف ان کو بٹھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں کہ یہ ہاتھ کمزور ہوگا وہ ہاتھ طاقتور ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت نور کے ممبر پر انصاف کرنے والوں کو اپنی دائیں طرف بٹھائیں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں جب فیصلہ کریں، اور اپنے اہل و عیال میں، بچوں میں، بیویوں میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور وما وہ لوگ، اور جن کے وہ حاکم بنائے گئے ہیں ان میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ چونکہ میری فیملی کا آدمی ہے اس لیے اس کو بڑھائے چلے گئے، اور یہ کوئی باہر کا صرف ووٹر ہے، اس کی کوئی بات نہیں۔ اپنے اپنے حلقے کو اٹھانا، دوسروں کو اگنور کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، یہ نہیں، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک کے ساتھ معاملہ کریں وہی دوسروں کے ساتھ بھی کریں۔ کئی ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا۔ جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، قیامت کے دن آئے گا تو ایک پہلو اس کا لٹکا ہوا۔ کیسے لٹکتا ہے ایک پہلو؟ شل ہو گیا، فالج ہو گیا ایک طرف۔ اب دیکھیں کہ منہ، آنکھ، ہاتھ، ٹانگ، اگر ایک پہلو شل ہے تو اس آدمی کا کیا حال ہوتا ہے۔ 2 بیویوں میں سے ایک کو اٹھائے چلے جانا، ایک کو گرائے چلے جانا، ایک کو نوازے چلے جانا، ایک کو محروم کیے چلے جانا، اس کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ایک طرف گرا ہوا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، بار بار اپنی بیویوں میں مکمل انصاف کی، جہاں تھوڑی سی کمی آئی دل کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ یا اللہ یہ تیری مرضی سے۔ اور اسی طرح جس طرح حقوق مردوں کے ہیں ایسے ہی حقوق عورتوں کے ہیں۔ عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مرد کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھے۔
اور مرد کے حقوق میں سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے. عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو قرآن و سنت کے خلاف. اگر قرآن و سنت کے خلاف شوہر بھی کہے تو وہ نہیں مانا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، لہذا یہ کسی کو حکم نہیں دیا. ایک طرف اتنا مقام، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو اطاعت ہے وہ معروف میں ہے. قرآن و سنت کی نافرمانی میں شوہر حکم دے وہ نہ مانو. شوہر قرآن و سنت کی نافرمانی کا حکم مشورہ کوئی بھی کام کرنے کو کہے اسے نہ مانو، یہ نافرمانی نہیں ہوگی، یہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کی اطاعت کا حکم دیا. حاکموں کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ معروف میں ہوگی. جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کے مطابق اطاعت کریں گے، ورنہ نہیں. لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں نے حکم دینا ہوتا کہ کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے اور 17 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ شوہر بیوی سے اگر شاباشی کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے تو عورت انکار نہ کرے. اگر عورت انکار کرتی ہے کسی اپنی ذاتی غرض سے، سمجھتی ہے کہ میری صبح ڈیوٹی ہے، عورتیں کام کرنے والی، میری صبح ڈیوٹی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ جمع کروں، بیوی انکار کر دیتی. ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، شوہر نے بیوی کو جمع کرنے کے لیے بلایا، فابت، بیوی نے انکار کر دیا، ان تجی کہ وہ آئے، فبات غضبان علیہا، شوہر نے رات گزار دی کہ وہ اپنی بیوی پر ناراض ہے، لعنتھا الملائکہ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے. عورت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، بڑی عزت، بڑا احترام حاصل ہے. عورت کے پاؤں کے نیچے جنت، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت. عورت اگر بیٹی یا بہن ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار. لیکن اگر نافرمانی پہ اترے اپنے شوہر کے جائز حق میں تو کیا فرمایا؟ رات شوہر ناراض ہوا، صبح تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ لعنت ہے حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کرے، اور ایک روایت میں حتی ترجع، کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ نہ کر لے، شوہر کی طرف رجوع نہ کر لے اور معافی تلافی نہ کر لے، اس وقت تک یہ اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے جو ہیں وہ لعنتیں برساتے رہتے ہیں. اپنے معاملات کو اگر عورت صحیح رکھے اپنے شوہر کے ساتھ تو یہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہے. شوہر کی خدمت صحیح کرے، جائز معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے شوہر اس کے لیے جنت کا سبب ہے. ایک خاتون ہے حسین بن محسن کی، وہ چچی لگتی ہیں، عمہ، پھوپھی ہیں، پھوپھی لگتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ تو کہتی ہیں ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے نبی میں اگر کسی معاملہ میں عاجز اور مجبور نہیں، میں کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی کسی معاملہ میں نہیں کرتی. ایک سوال یہ کہ تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو، اور پھر اسی عورت کے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظری این انت منہ، دیکھو کہ تمہارا مقام تمہارے شوہر کے نزدیک کیا ہے. فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے. قرآن کریم میں بارے میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ
یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو عزتیں ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو تنزل ادبار اور زوال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک ہی کتاب اور دو وجہ، مان لیں تو ترقیاں، نہ مانیں تو زوال۔ شوہر کی عورت خدمت کرتی رہے تو جنت، اور اگر نافرمانی کرتی رہے تو جہنم۔ فرمایا ہی انہ جنتک و نارک، یہ تیری جہنم بھی ہے تیری جنت بھی ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور صحیح ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل آتے ہیں جو کہ مسند احمد میں ہی ہے، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، وحافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ناجائز کسی کے ساتھ تعلقات پیدا نہ کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت قیل لہا، اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرے تو اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق لینے کی ہر کسی کو طریقہ معلوم ہے کہ حقوق کیسے لینے ہیں، اللہ ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق بخشے۔ محمد کلیم الدین کو کینسر ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کو دیگر بیماروں کو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کو بھرے، ان کو صحت دے۔ جو شہادتیں پا رہے ہیں اس وقت سوریہ میں، مسلمان امت کا ایک جگہ سے کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں حاکموں کو، ان امتوں، ان نیک لوگوں اہل سنت سے اللہ تعالیٰ ان کو زائل کرے، برباد کرے۔ آج دنیا میں پچھلے دنوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں سوریہ کے حاکم کے خلاف بد دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہماری پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں کوتاہیاں ہیں کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ورنہ اتنی دنیا دعا مانگے راتوں رات اس کا ستیہ ناش ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا۔ محمد ناظم بیمار ہیں، شفا کی دعا کریں، اللہ رب العزت محمد ناظم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ کتنے فاصلے پر، یہ ایک سیڑھی ہے پڑی ہوئی، جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، جہنم سے بچنے کا طریقہ، اور فریضہ دعوت و تبلیغ، یہ 2 DVD ہیں، یہ جن کو چاہیے یہ کاشف صاحب سے لیتے جائیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالگرہ کیا کرتے تھے؟ اے میرے بھائی، سالگرہ کا لفظ ہی اسلامی نہیں ہے، برتھ ڈے کا لفظ ہی اسلامی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہوں گے؟ آج کل ہمارے کچھ مولویوں کو کیک کھانے کا اتنا شوق چڑھا ہے کہ نبی کے لیے بھی کیک کاٹنا شروع ہو گئے۔ آج تک تو یہ کسی نہ کسی رنگ میں 12 وفات کے نام سے کچھ کر لیا، پھر آہستہ آہستہ عید میلاد کے نام سے کر لیا، پچھلے چند سالوں سے جشن میلاد۔ اب دیکھیں ترقی کیسے ہو رہی ہے، 12 وفات اسے چھوڑا، عید میلاد شروع کیا، اب جشن میلاد ہے۔ اب جشنوں میں تو کیک ہونے چاہیے نا، جشن منا رہے ہیں، جب انگریزوں کی ہی ساری نقالی کرنی ہے تو پوری کریں، موم بتیاں بھی لگائیں، پورے انگریز بن کر دکھائیں۔ شرم ان لوگوں کو نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن منا رہے ہیں جس دن آپ فوت ہوئے۔ 12 ربیع الاول پوری کائنات کا ہر مسلمان مانتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کس شوق میں جشن مناتے ہیں؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر کوئی ایسا کیا ہوتا، خلفائے راشدین جان دینے کے لیے تیار تھا، کسی نے کیا ہوتا، صحابہ نے کیا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے وحی کی گئی، اس دن مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا،
جشن منانے والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہر معاملہ الٹ۔ جشن میں تو روزہ بنتا ہی نہیں نا، جشن تو کھانے پینے کا نام، کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ۔ اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، کس چیز کو شریعت کا نام یہ دے رہے ہیں؟ کتنے فاصلے کے بعد نماز قصر کی جا سکتی ہے؟ 9 میل تقریباً 25 کلومیٹر، اور دوسرے قول کے مطابق 75 کلومیٹر، یعنی یہاں سے جبیل اور حفوف جائیں اور رحیمہ بھی چلے جائیں، بقیق میرا حال کم ہے یا کتنا ہے؟ یعنی 60 ہیں، جو 25 کلو والے ہیں ان کے نزدیک تو بقیق میں بھی ہو جائے گی، اور 75 والے جو ہیں تھوڑا آگے گزر جائیں، حفوف جا کے پڑھ لیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میل پر قصر کی، اور 9 میل پر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اور صحیح تر بات، بعض اہل علم نے بڑی تحقیقات کے بعد لکھا کہ کسی مسافت کو پابند نہ کر دو، جس علاقے میں جتنی مسافت کو سفر سمجھا جاتا ہے اس میں قصر کر لو، جس علاقے میں جس مسافت کو سفر نہیں سمجھا جاتا وہاں پوری پڑھ لو۔ اب اگر یہاں سے لے کر ہم ریاض کے رہنے والے حی الشفا سے داخل ہوں، مکہ سے آتے ہوئے ریاض میں، یہ جو ان کی چوکی ہے وہ حی الشفا کے پار ہے، وہاں سے شہر میں داخل ہوں اور وہ دوسری طرف نکلنا چاہیں تو کتنا سفر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 40-50 کلومیٹر کے قریب ہو جائے گا۔ اب وہ سفر تو نہیں ہے نا، شہر کے اندر ہی ہیں۔ اب آدمی کہے کہ نہیں میں تو اس کونے سے نکلا ہوں جہاں 25 کلومیٹر ہو، میں تو 2 ہی رکھ دے، یہ اتنی بھی اڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جو سفر لگتا ہے یہ تو آپ کا شہر ہے، شہر کی حدود سے باہر نکل کر 25 کلومیٹر آپ نے جانا ہے، 9 میل جانا ہے، آپ جہاں چاہیں قصر کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ جس علاقے میں جس مسافت کو سفر مانا جاتا ہے اس میں قصر کریں، جو مسافت سفر نہیں ہے اس میں قصر نہ کیا جائے۔ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کیا منکرین حدیث میں سے تھے؟ کیونکہ انہوں نے بخاری شریف پر اعتراض کیا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرنا تو کیا گناہ ہوگا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ منکرین حدیث میں سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے منکرین حدیث سے متاثر ہو کر کچھ نہ کچھ احادیث پہ اعتراض کر دیا۔ شیعہ سنی معاملہ میں ان کی طبیعت تھوڑی سی اس طرف ڈھل گئی۔ یہ خلافت و ملوکیت کتاب شاہد ہیں، اس کا رد علماء اکرام نے لکھا، دیوبندیوں نے لکھا، اہل حدیثوں نے لکھا، جبکہ وہ خود بھی دیوبندی تھے، لیکن جہاں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی وہاں ہو گئی۔ اسی طرح بعض اور احادیث ہیں، امام مہدی سے متعلقہ حدیث ان کے بارے میں کہا کہ یہ افسانہ ہے، تو وہ منکرین حدیث سے متاثر تھے لیکن منکرین حدیث میں سے نہیں تھے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے استخفاف، حدیث کی حیثیت کو کم کرنے کے اتنے اوچھے ہٹکندے استعمال کیے کہ وہ منکرین حدیث کا یا انکار حدیث کا چور دروازہ کھولنے کا سبب بنے۔ آج کوئی بھی اٹھتا ہے تو کہتا ہے لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں جادو ہو گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جادو ہو گیا۔ کہتے ہیں کیسے جادو ہو گیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم تجھے لوگوں سے بچائیں گے، تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، معروف ہے نہیں؟ نبی کے دانت ٹوٹے، نبی کے سر میں زخم آئے، خون بہہ کر پاؤں تک چلا گیا، نبی کے کندھے پر اتنی چوٹ آئی کہ آپ نڈھال ہو گئے۔ نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دے کر گھر میں بھیجا گیا۔ اللہ چاہتا تو یہ روک سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے۔ نبی کی جان کا تحفظ اللہ رب العزت نے کرنا تھا۔ آپ نے جنگوں میں شرکت کی، جہاں سارے صحابہ بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنی ہاتھی پر سواری پر کھڑے موجود ہیں حنین کے موقع پر، اور آپ اتنی جرت سے مشرکین کے نرغے میں رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی طبعی موت وفات پائی، کسی ظالم کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آیت بتاتی ہے لہذا بخاری کے حدیث نعوذ باللہ 2 4 10 حدیثوں پہ بات کی، باقی کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے جو کوئی بات نہیں ہے، اس میں وہ ہے یہ ہے۔
بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ اس میں ایک مولانا مودودی، ایک امین احسن اصلاحی، ایک حمید وحید الدین فراہی، اگر 4-6 لوگ نکل آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قیامت تک عزت و احترام سے پڑھی جاتی رہے گی۔ بہرحال یہ کہ مولانا مودودی منکرین میں سے نہیں تھے، بعض احادیث پر ان سے غلطی کی وجہ سے اعتراضات ہو گئے ہیں۔ میں بھی غلطی کرتا ہوں، وہ بھی غلطی کرتے تھے، ساری دنیا غلطی کرتی ہے، اتنا نہیں، لیکن حدیث پر اعتراض کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ ایک صاحب آج کل بڑے زور شور سے حدیث کا تیا پانچا کیے چلے جا رہے ہیں، جاوید احمد غامدی، علامہ، ٹیلی ویژن کے علامہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بھی داؤ چلے تو اس حدیث پہ حملہ کریں۔ نوجوانوں میں تقریریں، عورتوں میں تقریریں، مردوں میں تقریریں، اور ان کی ہر تقریر کبھی بھی حدیث رسول پر حملہ سے خالی نہیں ہوگی، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اگر کہیں کہ ہم منکرین حدیث نہیں ہیں تو کم از کم منکرین حدیث کا دروازہ کھول رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنا فرض تو نہیں، لیکن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان جا کر دعا کرے تو اس کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے یا نہیں، اور منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے یا قبر کی طرف؟ دعا جب بھی مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کے قریب مسجد نبوی میں بھی دعا مانگیں تو منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، قبر کی طرف نہیں۔ اور قبرستان میں جانا، قبرستان میں داخل ہونا، اس کی دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ دعا مانگیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا مانگیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہی دعا ہے نا، یہ دعا مانگیں۔ اور اس کے آگے جو مانگتے ہیں کہ یا پیر سرکار ساڈی تیرے کول تے تیری تر درگاہ، یعنی کہا کہ میں تجھ تک آ گیا ہوں، میری آگے تو پہنچا دے، وہ تو بیچارہ 5 میٹر نیچے ہے، 5 میٹر نہیں، 1.5-2 میٹر ہوتا ہے، 5 فٹ کریں، وہ تو بیچارہ 5 فٹ زمین کے نیچے ہے، تم کس کو پہنچا رہے ہو؟ وہ میری آپ کی دعاؤں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ جو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں بخش لے۔ جنت میں بیٹھا آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو یہاں ہوں، یہ میرا روز درجہ کیوں بلند ہوتا جا رہا ہے؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تیری اولاد میں سے تیرا بیٹا، تیری بیٹی تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے انہیں، وہ ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سوار سکتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔